خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں اندر بلایا اور کہا کہ وہ دروازے کے باہر پھیل کر مقابلے کے لیے تیار رہیں، رومی فوج آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس دروازے کے سامنے جو دستے تھے انہیں خالد رضی اللہ عنہ تیاری کا حکم دے آئے تھے، اور یہ حکم بھی کہ دروازے کھلتے ہی طوفان کی طرح دروازے میں داخل ہو جائیں۔ دروازہ کھلتے ہی یہ دستے طوفان کی طرح دروازے میں داخل ہونے لگے۔ چاند اب اور اوپر آ گیا تھا، اپنے پرائی کی پہچان میں سہولت پیدا ہو گئی تھی۔ ادھر سے رومی فوج کا ایک دستہ باب مشرق کی طرف آ رہا تھا۔ یہ مسلمانوں کی طوفانی لپیٹ میں آ گیا اور ذرا سی دیر میں یہ دستہ لاشوں میں تبدیل ہو گیا۔ دمشق کی تمام تر رومی فوج فصیل کی طرف دوڑی اور جن دستوں کو جن دروازوں کی ذمہ داری سونپی گئی تھی وہ تقسیم ہو کر ان دروازوں کے سامنے چلے گئے۔ سارے شہر میں بھگدڑ مچ گئی۔ شہری پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے، وہ بھاگ نہیں سکتے تھے، دروازے بند تھے، وہ اپنی قیمتی چیزیں ادھر ادھر چھپا رہے تھے۔ عورتوں کا یہ عالم تھا کہ چیختی چلاتی تھیں، ہمارے آدمی بے غیرت ہیں۔ عورتوں کی چیخ نما آوازیں سنائی دینے لگیں، ہمارے آدمی ہمیں مسلمانوں سے نہیں بچا سکتے، ہمارے آدمی بزدل ہیں، اپنی جانیں بچاتے پھر رہے ہیں۔ عورتوں کی اس طعنہ زنی نے دمشق کے جوانوں کو گرما دیا۔ وہ تلواریں اور برچیاں لے کر نکل آئے۔ اس طرح رومی فوج کو سہارا مل گیا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کے دستے رومیوں پر حاوی ہو چکے تھے۔ مسلمان محاصرے سے تنگ آئے ہوئے تھے، وہ دمشق کو فتح کرنے کے لیے قہر اور غضب سے لڑ رہے تھے۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے ایسا دانستہ طور پر کیا تھا یا ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ انہوں نے دوسرے دروازوں پر جو سالار متعین کیے تھے انہیں نہ بتایا کہ آج رات وہ کیا کرنے والے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ تک کو اطلاع نہ دی کہ وہ بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں۔ کسی بھی تاریخ میں اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے ایسی غلطی کیوں کی تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہاں سے بہت دور تھے۔ انہوں نے شہر میں شور سنا تو کہنے لگے کہ رومیوں نے کسی دروازے سے باہر جا کر اس دروازے والے مسلمان دستوں پر حملہ کیا ہے۔ رومی ایسے حملے پہلے بھی کر چکے تھے، دوسرے دروازوں والے مسلمان سالار بھی غلط فہمی میں رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ شہر کے اتنے اندر الجھ گئے تھے کہ دوسرے سالاروں کو اندر نہ بلا سکے۔ انہوں نے شاید یہ بھی سوچا ہوگا کہ دوسرے سالار دروازوں کے باہر اپنے دستوں کو تیار رکھیں تاکہ رومی فوج کسی دروازے سے بھاگ نہ سکے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مسلمانوں کے دستے شہر کی فصیل اور دروازوں کے قریب نہیں تھے، وہ فصیل سے کم از کم ایک میل دور تھے۔ قریب ہو کر وہ تیروں کی زد میں آتے تھے، اتنی دور سے وہ شہر کے اندر کا شور اچھی طرح نہیں سن سکتے تھے۔ توما کو جب اطلاع ملی کہ مسلمان شہر میں داخل ہو گئے ہیں تو اس نے اپنے مشیروں کو بلایا۔ کون کون سے دروازے سے مسلمان اندر آئے ہیں؟ توما نے پوچھا۔ صرف ایک دروازے سے، اسے کسی نے جواب دیا، مشرقی دروازے سے، باقی سب دروازے بند ہیں۔ کیا کسی نے فصیل پر جا کر دیکھا ہے؟ توما نے پوچھا۔ کیا مسلمانوں کی باقی فوج بھی قریب آ گئی ہے؟ دیکھا ہے، اسے جواب ملا، ان کے باقی دستے جہاں پہلے تھے وہیں ہیں۔ باب جابیہ کو دیکھا ہے؟ توما نے پوچھا۔ کیا ابو عبیدہ کے دستے بھی آگے نہیں آئے؟ نہیں، اسے بتایا گیا، وہ دستے بھی آگے نہیں آئے، یہ صرف ان کے سپہ سالار خالد ابن الولید کے دستے ہیں۔ توما کے مشیر اور سالار آ گئے۔ ہم شہر کو نہیں بچا سکیں گے، توما نے ان سے کہا۔ مجھے ابھی تک کسی نے نہیں بتایا کہ مسلمانوں نے دروازہ کھول کس طرح لیا ہے، انہیں اندر سے کوئی مدد نہیں مل سکتی تھی۔ کیا فائدہ یہ سوچنے کا کہ مسلمان شہر میں کس طرح داخل ہو گئے ہیں؟ ایک مشیر نے کہا۔ وہ اندر آ گئے ہیں، اب یہ سوچنا ہے کہ کیا کیا جائے، اسی منصوبے پر عمل کیا جائے جو ہم نے پہلے سوچا تھا، ایک اور مشیر نے کہا۔ ابو عبیدہ کو صلح کا پیغام بھیجیں۔ اس مسئلے پر کچھ تبادلہ خیالات ہوتا رہا، آخر طے پایا کہ ابو عبیدہ کی طرف ایک ایلچی بھیجا جائے، اور میں نے جو دستے محفوظہ میں رکھے ہوئے ہیں انہیں ادھر بھیج دیا جائے جدھر مسلمان اندر آ گئے ہیں۔ توما نے حکم دیا، انہیں میرا پیغام دیا جائے کہ دمشق شہر کی نہیں بلکہ سلطنت روم کی آبرو اور آن ان کے ہاتھ میں ہے، وہ جانیں قربان کر دیں اور مسلمانوں کے سالار ابن ولید کو زندہ یا مردہ میرے پاس لے آئیں۔ ہنری اسمتھ، ابو سعید واقدی اور طبری نے لکھا ہے کہ توما ذہنی طور پر ہتھیار ڈال چکا تھا۔ وہ اپنے محفوظہ کے دستوں کو اس لیے شہر کی لڑائی میں جھونک رہا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو اپنے فریب کارانہ منصوبے کی کامیابی تک روکا جا سکے۔ اس کے یہودی اور عیسائی مشیر معمولی دماغوں کے آدمی نہیں تھے۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور شہر کے اندر کی لڑائی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب گلیوں میں لڑائی ہو رہی تھی۔ پلہ خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں کا بھاری تھا۔ رومیوں کے محفوظہ کے دستوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے لیے مشکل پیدا کر دی تھی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ ہمت ہارنے والے نہیں تھے۔ ان کے آگے بڑھنے کی رفتار کم ہو گئی تھی۔ ادھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھ چکے تو انہیں بتایا گیا کہ رومی سپہ سالار کے 2 ایلچی آئے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بلا لیا۔ کیا تمہارے سالار کے ابھی ہوش ٹھکانے نہیں آئے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ایلچیوں سے کہا۔ کہو، تم کیوں آئے ہو؟ سپہ سالار توما کا پیغام لائے ہیں، ایک ایلچی نے کہا۔ جب تک ہتھیار نہیں ڈالو گے میں صلح کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اے عرب کے رحم دل سالار، دوسرے ایلچی نے کہا، ہم لڑائی اور خونریزی ختم کرنے آئے ہیں،
سپہ سالار توما نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر رضامند ہیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں شہر سے نکل جانے دیا جائے، شہر میں لوٹ مار نہ ہو، کسی کو قتل نہ کیا جائے، ہر شہری اور فوجی اپنے ساتھ جو مال اموال لے جا سکتا ہے لے جانے کی اجازت دی جائے۔ ہم ناحق خون بہانے نہیں آئے ہیں رومیوں، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ خدا کی قسم، میں اپنے ان ساتھیوں کا خون تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا جو تم نے بہایا ہے۔ شہنشاہ ہرقل کے داماد سپہ سالار توما نے کہا ہے کہ ہم تاوان ادا کریں گے۔ ایک ایلچی نے کہا، آپ اسے شاید جزیہ کہتے ہیں یا جو بھی کچھ کہتے ہیں، ہمارا شہنشاہ اللہ ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے ہرقل کو اس طرح شہنشاہ کہا ہے جیسے وہ ہمارا بھی شہنشاہ ہو اور وہ ہمیں خیرات دے رہا ہو۔ ہرقل ہتھیار ڈال دے گا تو ہم بھی اسے شہنشاہ ہی کہیں گے۔ ایلچی نے کہا، ہم اس کے نوکر ہیں اور اس کا حکم بجا لاتے ہیں، کیا آپ ہم پر اور دمشق کی عورتوں اور بچوں پر رحم نہیں کریں گے؟ اے سالار مدینہ، دوسرے ایلچی نے کہا، دمشق کے شہری تو لڑنا ہی نہیں چاہتے، وہ تو بہت پہلے سے سپہ سالار توما کو کہہ رہے تھے کہ مدینہ والوں کے ساتھ صلح کر لو۔ اگر اسلام کے متعلق ہم نے جو سنا ہے وہ درست ہے تو آپ کو زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ خدا کی قسم، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم میرے سپہ سالار خالد بن ولید کے پاس جاتے تو وہ بھی وہی کہتا جو میں کہوں گا۔ ہمارے آگے جو جھک جاتا ہے اور ہم سے جو صلح کی بھیک مانگتا ہے اسے ہم بخش دیتے ہیں کہ اسلام کا حکم یہی ہے۔ اگر کوئی آخری دم تک لڑے اور ہم بزور شمشیر اس سے ہتھیار ڈلوائیں تو پھر ہم اسے رحم کے قابل نہیں سمجھتے۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ شہر کے مشرقی حصے میں لڑ رہے تھے اور وہ رومی فوجیوں کا اور ان شہری جوانوں کا جو اپنی فوج کے دوش بدوش لڑ رہے تھے صفایا کرتے چلے جا رہے تھے۔ رومیوں کی فوج دوسرے دروازوں کے آگے بھی چلی گئی تھی۔ اس طرح یہ فوج تقسیم ہو کر کمزور ہو گئی تھی۔ اس سے خالد رضی اللہ عنہ نے بہت فائدہ اٹھایا۔ ادھر باب جابیہ کھل گیا اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ توما کے ایلچیوں کی رہنمائی میں شہر میں داخل ہوئے۔ توما نے 3 اور دروازے کھول کر اعلان کرا دیا کہ صلح ہو گئی ہے اور رومی دمشق سے جا رہے ہیں۔ معاہدہ ہو گیا ہے کہ لوٹ مار نہیں ہوگی، مسلمان کسی شہری کو قتل نہیں کریں گے اور کسی عورت کو مسلمان اپنے قبضے میں نہیں لیں گے۔ غروب آفتاب میں کچھ وقت ابھی باقی تھا جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ شہر میں داخل ہوئے تھے۔ خود توما نے آگے بڑھ کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا۔ توما کے ساتھ اس کا ایک سالار ہربیس بھی تھا، دمشق کا بڑا پادری بھی تھا۔ اے رومیو، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے توما اور ہربیس سے کہا، تم خوش قسمت ہو کہ تم نے خود ہی شہر ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ اس سے تم نے اپنے آپ کو، اپنی فوج اور شہریوں کو بہت بڑی ذلت سے بچا لیا ہے اور تم نے اپنے مال اور اموال کو بھی بچا لیا ہے۔ اور یہ شور کیسا ہے؟ کیا کہیں لڑائی ہو رہی ہے؟ لوگ صلح کی خوشی میں شور و غل مچا رہے ہیں۔ توما نے جھوٹ بولا، وہ دیکھیں میری فوج دیوار کے ساتھ کھڑی ہے، سب کے ہتھیار زمین پر پڑے ہیں۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ شہر کے اس حصے پر غالب آ چکے تھے جس میں رومی فوج کے 2-3 دستوں نے ان کا مقابلہ کیا تھا۔ اب خالد رضی اللہ عنہ بچ بچ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ حیران تھے کہ شہر کی باقی فوج ان کے مقابلے کے لیے کیوں نہیں آ رہی۔ اسے خالد رضی اللہ عنہ پھندا سمجھ رہے تھے۔ اسی خطرے کے پیش نظر وہ محتاط ہو کے آگے بڑھ رہے تھے۔ باہر سے ان کا رابطہ ٹوٹ گیا تھا۔ انہیں ایسی توقع نہیں تھی کہ دروازے کھل جائیں گے اور ان کی باقی فوج بھی اندر آ جائے گی۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو بڑی ہی خطرناک صورتحال میں پھنسا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ دمشق کے وسطی حصے میں شہر کا بڑا گرجا تھا جو کلیسائے مریم کہلاتا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو وہاں لے جایا جا رہا تھا۔ وہ گرجی کے قریب پہنچے ہی تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے محافظوں کے ساتھ ادھر آ نکلے۔ انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ایسے پرامن انداز سے توما وغیرہ کے ساتھ دیکھا کہ ان کی تلواریں نیاموں میں تھیں تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے محافظوں کو دیکھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار اور ڈھال تھی۔ تلوار خون سے لال تھی، دستے تک خون گیا ہوا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ پسینے میں نہائے ہوئے تھے اور ان کے کپڑوں پر خون کے بے شمار چھینٹے اور دبے تھے۔ ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے محافظوں کی بھی ایسی ہی حالت تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ لڑتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ محافظوں کے پاس برچیاں تھیں جن کی انیاں جیسے خون میں سے نکالی گئی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کو حیرت زدگی کے عالم میں دیکھتے رہے۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے آخر سکوت توڑا اور خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا کہ اس کی ذات باری نے یہ شہر ہمیں عطا کر دیا ہے؟ اللہ نے صلح منظور کرنے کی سعادت مجھے عطا فرمائی ہے۔ ان لوگوں نے بغیر لڑے میرے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں، پھر تو کیوں خون ٹپکاتی تلوار اپنے ہاتھ میں لیے پھرتا ہے؟ میں نے انہیں شہر سے اپنے مال اموال لے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ابو عبیدہ، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کون سی صلح کی بات کرتے ہو؟ کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ میں نے لڑ کر یہ شہر حاصل کیا ہے؟ خدا کی قسم، رومیوں نے مجھے امن اور صلح کا پیغام دے کر اندر نہیں بلایا۔ میرے لیے انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ میں خود شہر میں داخل ہوا ہوں۔ میں نے خون بہایا ہے اور میرے آدمیوں کا خون بہایا گیا ہے۔
میں رومیوں کو یہ حق نہیں دے سکتا کہ یہ خیر و عافیت سے شہر سے نکل جائیں۔ ان کے شہر کا خزانہ اور جو کچھ بھی شہر میں ہے وہ ہمارا مال غنیمت ہے، اور میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ صلح کس نے اور کیوں کی ہے۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ نے کہا، میں اور میرے دستے پرامن طریقے سے شہر میں داخل ہوئے ہیں۔ دیکھ، شہر کے دروازے کھل گئے ہیں، اگر تو میرے فیصلے کو رد کرنا چاہے تو کر دے، لیکن یہ سوچ کہ میں دشمن کے ہتھیار ڈالنے پر اسے بخشش کا وعدہ دے چکا ہوں۔ اگر یہ وعدہ پورا نہ ہوا تو رومی کہیں گے کہ مسلمان وعدوں کے کچے ہیں، اس کی زد اسلام پر بھی پڑے گی۔ خالد رضی اللہ عنہ کی حالت یہ تھی کہ غصے سے ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ سالار اعلیٰ وہ ہوں اور صلح کے معاہدے کوئی اور کرتا پھرے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اپنی بات پر اس طرح اڑے ہوئے تھے کہ انہیں پرواہ ہی نہیں تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ خلیفہ کی طرف سے سالار اعلیٰ مقرر کیے گئے ہیں۔ توما، اس کا نائب سالار، حربیس، پادری اور مشیر وغیرہ الگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنی چال کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی، بلکہ چال ضرورت سے زیادہ کامیاب ہو رہی تھی۔ وہ اس طرح کہ مسلمانوں کا سپہ سالار اور اس کا قائم مقام سالار آپس میں لڑنے پر آ گئے تھے۔ ابو عبیدہ کی جگہ کوئی اور سالار ہوتا تو خالد رضی اللہ عنہ اسے سالاری سے معزول کر کے سپاہی بنا دیتے یا اسے واپس مدینہ بھیج دیتے، لیکن وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین الامت کا خطاب دیا تھا۔ انہیں الاثرم بھی کہتے تھے کیونکہ ان کے سامنے کے دانت احد کی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ مشہور مورخ ابن قتیبہ اور واقدی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے خاص محبت تھی۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بغیر دانتوں کے دانتوں والوں سے زیادہ خوبرو لگتے تھے۔ ان کا زہد اور تقوی ضرب المثل تھا۔ خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کا بہت احترام کرتے تھے اور مجاہدین ان کے اشارے پر جانیں قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے دل میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا اتنا احترام تھا کہ میدان جنگ میں دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تو خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار نہیں تھے، ابو عبیدہ گھوڑے پر سوار تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ چونکہ سالار اعلیٰ تھے اس لیے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اتر کر خالد رضی اللہ عنہ سے ملنا چاہا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں روک دیا اور کہا کہ میرے دل میں اپنے احترام کو قائم رکھیں۔ وہ ابو عبیدہ اب خالد سے پوچھے بغیر دشمن کے متعلق بڑا اہم فیصلہ کر بیٹھے اور اسے بدلنے پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تمام خوبیوں اور اسلامی معاشرے میں ان کی قدر و منزلت کو تسلیم کرتے ہوئے اس دور کے وقائع نگار اور مورخ لکھتے ہیں کہ جنگی امور کی جو سوجھ بوجھ خالد رضی اللہ عنہ میں تھی وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ میں نہیں تھی۔ وہ باریکیوں کو نہیں سمجھتے تھے، البتہ حرب و ضرب میں مہارت رکھتے تھے۔ میں تجھے امیر مانتا ہوں ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن یہ سوچ کہ میں اپنے دستوں کے ساتھ پرامن طریقے سے شہر میں لایا گیا ہوں۔ ابن الجراح، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تجھے دکھاؤں کہ میں کس طرح شہر میں داخل ہوا ہوں اور رات سے اب تک مجھے کیسی لڑائی لڑنی پڑی ہے۔ ان رومیوں نے دیکھا کہ یہ لڑ نہیں سکتے اور میں شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا تو یہ تیرے پاس جا پہنچے، میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دبدبے سے کہا، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ میں نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا ہے، ان سے حفاظت کا وعدہ کر چکا ہوں۔ لیکن خالد رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی بات ماننے پر آمادہ نہیں تھا۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے افسوس کے لہجے میں کہا، میں نے جب ان کی شرطیں سن کر انہیں حفاظت کا وعدہ دیا تھا اس وقت مجھے گمان تک نہیں ہوا تھا کہ تو میرے فیصلے پر اعتراض کرے گا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ تو لڑ رہا ہے۔ میں نے اپنے اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق اور انہی کے نام پر رومیوں کو بخش دیا ہے۔ سمجھ لے ابو سلیمان، میری بات سمجھ لے، مجھے بدعہدی کا ارتکاب نہ کرنے دے۔ دونوں کے درمیان بحث چلتی رہی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے محافظوں کو بھی غصہ آ گیا، وہ تلواریں سونت کر توما اور اس کے ساتھیوں پر جھپٹے۔ وہ انہیں قتل کر دینا چاہتے تھے۔ انہیں کسی طرح شک ہو گیا تھا کہ یہ رومیوں کی چال ہے جو دو سالاروں کو لڑا رہی ہے۔ محافظوں نے توما وغیرہ پر حلہ بولا تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دوڑ کر ان کے آگے ہو گئے۔ خبردار، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، پہلے کچھ فیصلہ ہونے دو، یہ ابھی میری پناہ میں ہے اور تمہیں جب تک حکم نہیں ملتا تم کوئی حرکت نہیں کر سکتے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے اس حکم کو بھی برداشت کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کوئی حکم نہیں دے سکتے تھے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے اچھی نہیں تھی۔ ایک غلطی تو خالد رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی کہ کمند پھینک کر شہر میں داخل ہونے جیسا خطرناک کام کر رہے تھے، مگر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اطلاع نہ دی، حالانکہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے قائم مقام سالار تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تو ان سالاروں میں سے بھی کسی کو نہ بتایا جو شہر کے دوسرے دروازوں کے سامنے اپنے دستوں کے ساتھ موجود تھے۔ اس کے بعد غلطی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تھی جنہوں نے وہ فیصلہ کیا جو صرف سالار اعلیٰ کو کرنا چاہیے تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے درمیان یہ جھگڑا ان کی انا کا مسئلہ بن کر کوئی ناگوار صورت اختیار کر سکتا تھا، لیکن یہ اس دور کا واقعہ ہے جب مسلمان آپس کے کسی جھگڑے کو ذاتی مسئلہ نہیں بنایا کرتے تھے
اور ان کے حاکم اپنے آپ کو آج کل کے حاکموں کی طرح نہیں سمجھا کرتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دوسرے سالاروں کو بلایا۔ اس وقت تک دوسرے دستے بھی شہر میں آ چکے تھے۔ سالار جب خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو خالد نے اپنا اور ابو عبیدہ کا جھگڑا ان کے آگے رکھ دیا۔ ابن الولید سالاروں نے آپس میں بحث و مباحثہ کر کے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، ابو عبیدہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ جو فیصلہ کر چکے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ یہ خبر دور دور تک پھیل جائے گی کہ مسلمان دھوکے باز ہیں، صلح اور عام معافی کا وعدہ کرتے ہیں پھر لوٹ مار اور قتل عام کرتے ہیں۔ ابن الولید سالار شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ نے کہا، ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ بعض شہر ہمیں مزاحمت کے بغیر مل گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان شہروں میں ہماری وہاں آمد سے آگے آگے یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کی شرطیں سخت نہیں ہوتی اور اپنی شرطوں پر قائم رہتے ہیں اور رحم دلی سے ہر کسی سے پیش آتے ہیں۔ ابن الولید، ہمیں اس روایت کو برقرار رکھنا چاہیے، ورنہ پھر کوئی شہر ہمیں آسانی سے نہیں ملے گا۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے غصے کو دباتے ہوئے کہا، تم سب نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ رومی سالار توما اور حربیس ذرا دور کھڑے اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف دیکھا تو غصہ پھر تیز ہو گیا۔ میں تم سب کا فیصلہ قبول کرتا ہوں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن ان دونوں رومی سالاروں کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ولید کے بیٹے، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، انہی دونوں کے ساتھ تو میرا معاہدہ ہوا ہے اور انہی کو میں نے حفاظت کی ضمانت دی ہے۔ میرے فیصلے کو تو نے قبول کر ہی لیا ہے تو ان دونوں کو بھی جانے دے، تیرے عہد نے انہیں میرے ہاتھ سے بچا لیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے غضبناک آواز میں کہا، لیکن یہ دونوں اللہ کی لعنت سے نہیں بچ سکیں گے۔ ایک اور مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ توما اور حربیس کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا جو عربی زبان سمجھتا اور بولتا تھا۔ وہ مسلمان سالاروں کی باتیں سن کر توما اور حربیس کو رومی زبان میں سناتا جا رہا تھا۔ آخر انہیں عام معافی کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا۔ آپ سب نے ہم پر احسان کیا ہے۔ توما نے خالد رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا، ہمیں اجازت دی جائے کہ اپنی منزل تک ہم اپنی پسند کے راستے سے جا سکیں۔ ابو عبیدہ نے خالد کی طرف دیکھا کہ وہ جواب دیں گے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے منہ پھیر لیا۔ تمہیں اجازت ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے توما کو جواب دیا، جس راستے پر چاہو جا سکتے ہو، لیکن یہ بھی سن لو، تم جہاں رکو گے یا جہاں قیام کرو گے، اگر ہم نے اس پر قبضہ کر لیا تو ہم سے اپنی حفاظت کی توقع نہ رکھنا۔ تمہارے ساتھ جو معاہدہ کیا جا رہا ہے یہ صرف اس مقام تک ہے جہاں تم جا رہے ہو، یہ دوستی کا معاہدہ نہیں۔